کہ جب حابل اور قابل کے نکاح کا ٹائم آیا تو حضرت آدم نے ان میں نکاح کا فیصلہ کیا. تو کیسا کیا؟ ابھی میں نے آپ نے بتایا کہ قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابل سے طے کیا، اور حابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابل سے طے کیا. مگر قابل یہ بڑا شریر تھا، بڑا نیت خراب تھا، اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ میں حابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، بلکہ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح کروں گا. یہ قابل نے کہا. حضرت آدم نے کہا کہ وہ تو تیری بہن ہے، وہ تو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو نہیں کر سکتا. تو وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جوڑی کے ساتھ، بہن کے ساتھ وہ نکاح کرنے پہ مصر رہا، اور حضرت آدم سمجھاتے رہے کہ یہ خدائی قانون کے خلاف ہے کہ تو تیری بہن کے ساتھ، تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا. تو حضرت آدم نے کہا کہ اے حابل، اے قابل، چونکہ تمہارے نکاح کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے اور قابل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، جس کی اجازت تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ بہن کا رشتہ اس کے ساتھ ہوا ہے، لہذا میں تمہارے نکاح کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تمہارے نکاح کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور خدا کی قدرت سے جو فیصلہ آئے گا اس حساب سے دونوں کو چلنا ہوگا. تو یہ بات حابل اور قابل مان لیے اور پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے کس کے فیصلے کو مانا، کس کے فیصلے کو مانا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ آسان طریقہ ہے، تم لوگ قربانی دو. کہا کہ آسان طریقہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے نام پہ قربانی دو، اور اپنی اپنی قربانیوں کو ایک کھلے میدان میں چھوڑ دو. جس کی قربانی قبول ہوگی سمجھنا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کی تائید میں ہے، اور اسے اسی طریقے سے نکاح کرنا ہوگا. تو سب نے مان لیا. اب قربانی قبول کیسی ہوگی، علامت کیا بتائی، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کہ اس زمانے میں تو کئی میدان کھلے تھے، دونوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا. ذبح کی ہوئی قربانیاں میدان میں تھیں، انتظار میں رہے کہ قربانی قبول ہوگی نہ ہوگی. تو حضرت ابراہیم نے علامت بتایا. وہ علامت ظاہر ہوئی. علامت کیا؟ کہ آسمان سے ایک آگ آئی، آسمان سے ایک بڑا آگ کا گولا آیا، اور وہ آگ کا گولا حابل کی قربانی کو لے کر چلا گیا. قابل کی قربانی جیسی کی ویسی رہی، قابل کی قربانی جیسی کی ویسی رہی. تو حضرت آدم نے کہا کہ بیٹے قابل، دیکھو تم خدا کے قدرت کے قانون کے خلاف جا رہے ہو، اور اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بیٹی کے ساتھ نکاح کرو، لہذا میں یہ نکاح نہیں کر سکتا. آخرکار صرف اور صرف حابل کا نکاح ہوا، قابل کا نکاح نہیں ہوا. تو عورت کے خاطر پہلا حسد بھائیوں میں شروع ہو گیا، لڑکی کے خاطر دنیا میں پہلی جلن بھائیوں میں شروع ہو گئی، عورت کے خاطر دنیا میں پہلی دشمنی بھائیوں میں شروع ہو گیا، اور قابل حابل کے خون کا پیاسا ہو گیا، خون کا پیاسا ہو گیا. اور پھر ایک لمبی داستان، ایک لمبی تاریخ ہے کہ دنیا کا پہلا قتل نکاح کے لیے، ایک لڑکی کے لیے نکاح کے لیے، اور ایک لڑکی کے لیے دنیا کا پہلا قتل قابل نے اپنے بھائی حابل کا کس بے دردی کے ساتھ کیا، پہلا قتل. یہ ایک لمبی لمبی داستان ہے. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے دوستو کہ قربانیوں کا جو نظام ہے، یہ قربانیوں کا نظام طریقہ بدلتا رہا، مہینے بدلتے رہے،
چیزیں بدلتی رہی مگر قربانیوں کا طریقہ، قربانیوں کا نظام، قربانیوں کی عبادت اور قربان ہونے کا جذبہ، لٹانے کا جذبہ، یہ اسلام میں حضرت آدم کے دور سے چلے آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے، کل قیامت تک چلے گا۔